ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین اجتماع، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تمام درود و سلام اور احترام پر جن کے ذریعے سے دین کی دولت ہم تک پہنچی اور آج ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں اور امت محمدیہ ہیں اور آخری سانس تک رہیں گے انشاءاللہ۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کی زندگی محدود ہے۔ انسان کی زندگی اس کی موت ہے۔ موت آئی، فنش، ختم۔ لیکن یہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کسی کو نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اور صرف ہمارے پاس، اس کائنات کے اندر کسی انسان کے پاس ہو، کسی عالم کے پاس ہو، کسی مفتی کے پاس ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس ہو، کسی انجینئر کے پاس ہو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، سب سے پہلی چیز کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف رب کریم کے پاس، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، کسی کو معلوم نہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے لوگ پتہ کر کے بتا رہے ہیں فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، فلاں جگہ بارش ہوگی۔ کبھی کبھار ان کے بتانے کی وجہ سے بارش ہو بھی جاتی ہے، لیکن کیا آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بارش جب ہوگی تو اس میں کولے دیتے؟ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل چھایا رہتا ہے تو لگتا ہے کہ بھی بارش ہونے والی ہے، مگر صرف ہوائیں چل کر کے رہ جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے۔ آج ڈاکٹر جو مشینوں کے ذریعے یہ تو چیک کر دیتے ہیں کہ ہاں ماں کے پیٹ میں، جو عورت کے پیٹ میں بچی ہے بچہ ہے، اس کا علم تو انہوں نے اپنے پاس حاصل کر لیا، لیکن کیا ڈاکٹر یہ بھی بتا سکتا ہے کہ جو بچی ہے بچہ اندھا یا بہرا، دنیا میں آنے کے بعد ہونے کی ہوگا یا پھر بدلنے کی ہوگا؟ وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ والا بنے گا یا پھر مشرک بنے گا، شرک کرنے والا بنے گا؟ اس کا بھی علم وہ بتا سکتے ہیں، اس کا بھی نالج ان کے پاس ہے؟ نہیں، اس کا علم ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا وما تدری نفس وما تدری ماذا تکسب غدا، کہ انسان کی روزی روٹی کہاں ہے، کتنی نیکی ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں۔ اللہ کب آپ کو امیر بنا دے، کب فقیر بنا دے، یہ صرف اور صرف رب کریم کا کام ہے، اس کا علم اسی کے پاس چاہیے۔ پانچویں اور آخری چیز اللہ نے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کسی کے پاس۔ تمہارے حالی موت آنی ہے، کب آنی ہے اس کا علم ہمارے پاس۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے ہم امتحان لے رہے ہیں، ہم امتحان حال میں، لیکن جو ہم زندگی گزار امتحان دے رہے ہیں، اس امتحان کا پرچہ کب آؤٹ ہو جائے کسی کو معلوم۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ اسی جمعہ کی فجر کی نماز میں اللہ کے پیارے سے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، اسی کی آیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کروا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجیے، آپ بتا دیجیے يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہ موت کا فرشتہ تمہاری جان کو نکال لیتا، تمہاری روح قبضہ کر لیتا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس جانا۔ یہ نہ سمجھو کہ مرے تو کام ختم ہو گیا، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس جانا۔ اللہ کے رسول کے پر مکہ کے دور میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اب قرآن مکہ مکی صورتوں میں 2 سبجیکٹ، 2 عنوان، 2 موضوعات میں نماز کا طریقہ، نماز کی بات، روزی کی بات، حج کی بات، زکات کی بات، یہ مدنی صورتوں میں بیان کی۔ مکی صورتوں میں صرف 2 ٹاپک، 2 سبجیکٹ، 2 عنوان، 2 موضوع۔ پہلا ٹاپک ہے توحید، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کوشاں نہیں. اور دوسرا ٹاپک ہے آخرت. مرنا ہے, مر کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. قیامت قائم ہوگی, تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا, تمہیں اپنے رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا. یہی جو ٹاپک ہے جو مکہ کی پوری زندگی میں نبی کرم پر اتاری, اور یہی دو ٹاپک سے پورے مکہ والوں کو بڑی چڑ تھی. جب اللہ کے نبی یہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہتے تو مکہ کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو لاکھ, ہم تو مغل, ہم تو جام کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے تو 360 معبود, 360 خدا ہے, تم ایک خدا کی معبود کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو, یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے, یہ تم مجھ سے کام نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو نظریہ اللہ کے لیے پیش کیا آخرت, اسے بھی مکہ والے ماننے کو تیار نہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کہتے ہو قیامت آئے گی, تم کہتے ہو حساب و کتاب ہوگا. ارے جب ہم مر جائیں گے, جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب مٹی کے اندر چل جائیں گے, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, تمہارا حساب و کتاب کیسے ہوگا, یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی, تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اے انسان, ہم تو اتنی انگلیوں کی پھوڑ بھی تجھے لوٹا دیں گے, تیرے ہاتھوں کی انگلی پر جو ریخائیں ہیں, جو نشانات ہیں, ہم تیری ہی لوٹائیں گے, کسی اور کی نہیں لوٹائیں گے. بھائی آج گورنمنٹ جو ہے ہر انسان کا آدھار کارڈ لگتا ہے, انسان بنواتا ہے. ہم اور آپ بنوائیں, گورنمنٹ فنگر پرنٹ لیتی ہے نا, لیتی کہ نہیں لیتی؟ کیوں لیتی؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ کر سکے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے کہا تم ہڈی کی بات کرتے ہو, ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ لیتے ہیں. آج میرے بھائیوں, ہم اور آپ موت, ہم موت کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں اپنا کوئی جنازہ نہیں کرتا, جب ہمارا اپنا قریبی دنیا سے جاتا, تب سمجھ میں آتا کہ ہاں یار یہ جو موت ہے اچھا خاصا چلتا کرتا انسان بے جان ہو جاتا. اس کی یادیں رہ جاتی, اس کی باتیں رہ جاتی, اس کے بارے میں سوچ سکتے, اسے دیکھ نہیں سکتے. ماں سے بڑی محبت ہے, باپ سے بڑا پیار ہے, بھائی سے بڑی محبت ہے. مرنے کے بعد کون کس کی کام آتا بھائی؟ انسان قبر کے اندر چلا گیا, اس کے ساتھ کیا ہو گیا کوئی نہیں جانتا. اتنی ترقی کر گئی دنیا, اتنا پیسہ ہو گیا لوگوں کے پاس, 50 کروڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں, مگر آپ غور کریں, اتنی دولت ہونے کے باوجود موت سے ہم اپنوں کو بچانے. اللہ نے سورہ واقعہ کے نشا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. میرے بندوں, جب انسان کی جان اس کی حلق تک آ جاتی ہے, بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی جان جا رہی ہے, بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے, شوہر کے سامنے بیوی جا رہی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, اپنی آنکھوں سے موت کا منظر دیکھ رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ, اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ایسے لگتا کہ ہم بیٹھے ہیں. باپ نے بیٹا یہ سمجھتا کہ باپ ہاتھ میں نہیں ہوں, اپنے باپ سے سب سے زیادہ قریب تو میں ہوں. اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ, اس مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تو ہم ہیں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ فرمایا
فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. میرے بندو، تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تمہارے پر کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی کی کنٹرول تمہارے پر نہیں ہے، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تو ذات مرنے والے کو موت سے بچا کر کے نکالو، پھر اس کی روح کو واپس لوٹا کر کے نکالو. نہیں لوٹا سکتے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، جن کی زندگیاں گزرتی میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے، ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں، اب ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. ہتھیار ڈالنے لگے. یہ موت وہ چیز میرے بھائیوں نے انسان کو سکھاتی کتنی حد ہے. آج انسان طرح سے دولت والے طرح سے نام کما لے، اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، گھمنڈی ہو جاتا، متکبر ہو جاتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی بات چیت بدل جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہوتی ہے بہت بڑا بادشاہ کا فرعون، پورے مصر پر اس کی راج تھا، اس کی راج کی حکومت تھا. فرعون کہتا تھا حاضر الانہار تجری من تحتی، ارے مصر تو میرا ہے، میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی طرف بلایا تو اس کی دعوت میں فرعون کہتا مار بلائیے. یہ اللہ کون؟ یہ اللہ کون ہے؟ اپنے درباری حامان سے کہتا حامان ایک کام کرو، ایک محل بناؤ، بہت اونچا سا محل بناؤ، ذرا آسمان پر چڑھ کے دیکھیں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. اللہ کا مذاق اڑائے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب اعلیٰ، میں رب ہوں تمہارا. آئے بنی اسرائیل کو لو، تم موسیٰ کے چکر میں مت آؤ، میں رب تمہارا. اور جانتی ہو فرعون کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریا کا پانی، پیچھے فرعون کی فوج. موسیٰ کے ساتھ ابراہیم کہا کہ اے موسیٰ، سامنے دریا کا پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، دائیں کوئی راستہ نہیں، بائیں کوئی راستہ نہیں. اے موسیٰ اب تم گرفتار لیے جائیں گے، اب تم پکڑ لیے جائیں گے. اے موسیٰ تم نے کہا تھا کہ میرا اللہ بچائے گا، اے موسیٰ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کہا کہ کل اے میرے ساتھیو تم گھبراؤ مت، ٹینشن مت، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ. میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر لو. اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، توحید والے ہو، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہو، تو مرتے دم تک اس عقیدے پر مرو کہ میرا رب میرے ساتھ. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پریشانی آ گئی، ہمارے ساتھی لوگ آ گئے اور ہمیں تانا مارے گی، تم نے کہا تھا میرا اللہ بچائے گا، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا کہ کل اے میرے ساتھ تم چنتا مت کرو، میرا رب میرے ساتھ. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اے موسیٰ تم لاٹھی کو پانی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، دریا کے اوپر مارا. قرآن کہتا ہے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر کے بیچ میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کو پار کر گئے. اب فرعون نے دیکھا یہ تو دریا کے بیچ میں راستہ ہو گیا. وہ بھی اپنے ساتھی سے کہنے لگا ایسا کرو تمہیں اپنے سواری کو اپنے گھوڑوں کی پانی کے بیچ میں ڈال. اب وہ راستہ طے ہو رہا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دریا کو پار کیا، دریا کو کراس کیا، اور ادھر فرعون اور فرعون کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے دونوں پارٹ ملا. اب فرعون ڈوب گیا. اب جب ڈوبنے لگا تو اسے اللہ یاد آیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون ڈوبنے لگا. اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان لا رہے ہو.
یہ توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے قیمت رکھی، ایک حد رکھی. موت کو دیکھ کر کے توبہ قبول ہونے والی نہیں. توبہ وہ قبول ہوگی جو انسان اپنی صحت کی حالت میں کرے، اپنی تندرستی کی حالت میں کرے. موت کو دیکھ کر کے انسان توبہ کرے کہ اللہ بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوتا تو معاف کر دے، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ وہ قبول ہوگی جو انسان اپنی صحت کی حالت میں کرے. فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان لے آیا. اللہ نے کہا آج تیرا ایمان تجھے کوئی کام نہیں آیا. اس کے بعد فرعون ڈوب گیا. فرعون کب ڈوبا ہے؟ ہزاروں سال پہلے ڈوبا ہے، لیکن اللہ نے اس سے عبرت کو نمونہ بنا کر کے آج عبرت. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون، دنیا میں تم لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی ڈیتھ باڈی سب مل جایا کرتا ہے، مٹی کے اندر مل جایا کرتا ہے، لیکن اے فرعون ہم تیرے جسم کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تو دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے، نصیحت بن جائے، نمونہ بن جائے. دنیا والے لوگ دیکھیں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا یہ منحوس انسان آج کیسا دکھ رہا ہے. اللہ نے عبرت کو نمونہ بنا کر کے آج بھی نصیب بن رہا ہے. اچھا جب فرعون مر گیا تو اللہ نے سورۃ دخان میں عجیب بات کی. اللہ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين. فرعون بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کر کے گیا، بڑے بڑے پانی کی چشمے چھوڑ کر کے گیا، بڑے بڑے پرزوں کے باغات چھوڑ کر کے گیا، بہت بڑی بڑی پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا. كذلك وأورثنا قوما آخرين. ہم نے فرعون کے مرنے کے بعد دوسروں اس محل کا، اس جائیداد اس پراپرٹی کا وارث بنا دیا. اس کے بعد والی آیت اللہ ہمیں اور آپ کو سبق دے. اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ. اور جب فرعون مر گیا تو فرعون کے مرنے پر نہ تو زمین روئی اور نہ تو آسمان رویا. پتہ کیا چلا اس آیت کہ جب اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں تو زمین و آسمان ڈوبتی ہیں، زمین و آسمان ڈوبتی ہیں. لیکن جب برے بندے جاتے ہیں تب اب آگے سنیں. تو میرے بھائیوں فرعون مر گیا، اس کی ساری جائیداد اس کی ساری پراپرٹی دوسری کا ہو گیا. تو ہم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ گھر ہمارا ہے، بناتے ہم ہیں، رہتا کوئی اور ہے. موت آتے ہی پلک جھپکتے ہی ہمیں تو بس قبر میں جانا ہے، نہ تو بینک بیلنس لے کر کے جانا ہے، نہ ہی پراپرٹی لے کر کے جانا ہے. تو پھر آخر ہم کیوں نہیں موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچتے اور کیوں نہیں تیاری کرتے؟ ٹھیک ہے چلو موت کب آئے گی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن کس حال میں مریں گے یہ تو ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی کے حدیث صاحب نے فرمایا یبعث العبد علی ما مات. بندہ جس حال میں مرے گا اس کے حال میں قیامت میں اٹھایا جائے گا. سوچ لو بڑی خطرناک بات ہے. جب ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہو، بازی کر رہے ہو اور تنہائی میں رہ کر کے گناہ کا کام کرو تو سوچ نہیں سکتے اس کو اپنے ذہن میں یاد کرو کہ جس حال میں ہم مریں گے اس حال میں قیامت میں اٹھائے گا. میرے بھائیو ہم کوشش کریں کہ میں ایسے اعمال کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے. ہم دنیا سے جائیں تو نیک اعمال کر کے جائیں تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہونا پڑے. اور جس دنیا میں کوئی مرتا ہے نا تو دو ٹائپ کے لوگ، دو قسم کے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، جنازہ گزرا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا کہ یا تو جنازہ راحت دے کر کے گیا یا اس کو راحت مل کے گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ جنازہ جا رہا ہے آپ کہیں یا تو یہ راحت پاتی ہے یا تو راحت دے کر کے گیا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جنازہ جا رہا ہے آپ کہیں یا تو یہ راحت پاتی ہے یا تو راحت دے کر کے گیا.
پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جب بندہ توحید والا ہوتا ہے، اور جب اس کی موت ہوتی ہے تو دنیا کے تمام مسئلوں سے راحت پا لیتا ہے، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ بھائی دنیا میں کتنے مسئلے، مرتے دم تک مسئلے رہتے ہیں انسان کے ساتھ۔ اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، سارے مسئلوں سے راحت پا لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا برا بندہ ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، لوگوں کو ستانے والا ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی موت پر دنیا کے تمام لوگ، انسان، جنات، پرندے چرندے، سب ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جلدی سے چھوڑ دے۔ موت اس کی ہوئی جس کا ہے زمانہ۔ میرے بھائیوں، موت ایسی ہو، ہم مثال میں جائیں کہ دنیا والے آپ سے راحت نہ پائیں، آپ دنیا والوں سے راحت پائیں، کوششیں کریں گے۔ آج ہمارے یہاں قبرستان پر نیت ہوتی ہے، لوگ مٹی دینے جاتے ہیں، بدکئی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اس وقت بھی دنیا کی تمام مسئلے وہاں اس حال میں آ جاتے ہیں، قبر پر مٹی ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں آپ کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے پیارے رسول ایک جنازے میں تشریف لے کر کے گئے، انصاری صحابی کا جنازہ، انصاری صحابی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جنازے میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ جو صحابہ کے ہیں، آپ نے جنازے کو دیکھ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ کو بیٹھا دیکھ کر کے آپ کے تمام صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے جنازے کو، اس قدر روئے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی اور وہاں کی مٹی آنکھوں سے تک ہو گئی۔ آپ کو روتا دیکھ کر کے آپ کے تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، لِمِثْلِ هَٰذَا فَاعِدُّوا يَا إِخْوَانِ، اے میرے صحابہ تم ادھر کی تیاری کرو، تم قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں سب کو جانا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا کی کتنی تیاری کرتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ ہم موت کے بعد والی زندگی کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ قبر میں ہمارا بینک بیلنس ہمارے کام نہیں آئے گا، ہماری جائیداد ہمارے کام نہیں آئے گی۔ منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تین سوال کریں گے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو ہم ان تین سوالوں کا جواب دے پائیں گے۔ اگر ہم نے سوال کا جواب صحیح دیا تو قبر کی زندگی ہمارے لیے جنت کی بات بن جائے گی، اور اگر ہم نے جواب غلط دیا تو قبر کی زندگی ہمارے لیے گڑھے جہنم کی گڑھا بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھار قبرستان کی زیارت بھی کر لیا کرو اور عبرت کی نیت سے جایا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، اکثر قبرستان جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے سوال کیا، کیا اتنا قبرستان آتے ہیں، یہاں تک بیٹھتے ہیں، کیا بات ہے، وجہ کیا؟ کہا کہ اے وہ لوگوں، جب میں یہاں آتا ہوں نا، یہاں آ کر کے بیٹھتا ہوں نا، تو مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے، مجھے اپنا انجام یاد آتا ہے، اور جب میں یہاں سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہوں، لا یغتاب بولنے سے کوئی میری غیبت نہیں۔ دنیا میں آپ کہیں بیٹھ جائیں چار لوگوں کے بیچ میں، لوگ آپ سے پہلے آپ کی تعریف آپ کے منہ پر بیان کریں گے، لیکن آپ کے جاتے ہوئے لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کریں گے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں جو وہاں کوئی کسی کی غیبت کرنے والا ہے، تو قبر کی زیارت کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ ان کو دیکھ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے، اس قبر ہوتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت آپ قبرستان کو دیکھ کر کتنا روتے ہیں، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس قبر میں نہیں ہوتے ہیں، جس طرح آپ قبرستان کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے لوگوں، فإن أول منزل من منازل الآخرة، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل، فإن ذلك وما بعده أيسر منه،
اگر یہ منزل ہم نے آسان کر لیا، ہم نے پار کر لیا، اس کے بعد والی منزل اس سے بھی زیادہ آسان ہوں گی. وَإِن لَّمْ يُنْجَمِعُوا فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ. اور اگر اس منزل کو ہم نے پار نہ کر سکا، اگر یہ منزل ہمارے لیے سخت ہوگی تو اس کے بعد والی منزلیں اور بھی سخت ہوگی. تو میرے بھائیو، کبھی کبھار اکیلے بیٹھ کر تو سوچو، غور کرو کہ جو ہم منصب کی لالچ میں ہے، جو دنیا بنا رہے، کیا یہ دنیا ہمارے ساتھ جائے گی؟ جائیں گے تو آپ 2 گز کی زمین لے کر کے جائیں، خالی ہاتھ جائیں گے. آپ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی گزار لیں، مگر آپ کو جانا تو جانا ہے دنیا سے. کل من علیہا فان، دنیا کو فنا ہونا ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے جب ملک الموت کو بھیجا، روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ مارا، روح نکالنے والا فرشتہ اپنے رب کے پاس جا کے نکلا، یا اللہ تو مجھے کس بندے کے پاس بھیج دیا جو موت کا تو خواہش ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ جا کر کے میرے اس موسیٰ سے کہہ دو کہ اے موسیٰ، تمہیں ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ دو، اور اس ہاتھ کے نیچے تمہارے اوپر اس بیل کے جتنے بال آئیں گے اتنی مزید آپ کو زندگی عطا کی جائے گی، آپ کو مزید زندگی عطا کی جائے گی. موسیٰ اسلام نے سوال کیا، اے رب کریم اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی موت ہوگا. موسیٰ اسلام نے کہا اے اللہ مجھے موت تو ابھی منظور. میرے بھائیو، موت تو آنی ہے، اس دنیا سے پناہ ہونا. موت سے کس کو رشتہ داری ہے آج نہیں، کل تو ہماری اور آپ کی تمہاری ہے. تو میرے بھائیو، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا. ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم اس دنیا سے اس حال میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے جو شرمندہ نہ ہونا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى وقنا الله يعلم.